من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ محترم سامعین، عید کا تیسرا دن ہے۔ ہم نے گزشتہ عید الاضحیٰ کے خطبے میں قربانی کے مسائل، جو سب سے بڑا عمل تھا ان 10 دنوں کا، اس حوالے سے ملت ابراہیم کے حوالے سے گفتگو کی۔ انہی 10 دنوں کے اندر اللہ کے نبی نے آخری حج کیا، اور آپ نے 10 ذوالحج کو عرفات کے میدان پر اور دیگر مقامات پر کچھ خطبے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے یوم النحر کے دن بھی خطبہ ارشاد فرمایا، میدان عرفات کے دن بھی خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے جو اہمیت کا حامل خطبہ ہے اسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں آئے، جب سورج تھوڑا سا ڈھل گیا، آپ کے لیے وہاں پہ خیمہ لگایا گیا تھا۔ آپ کی اونٹنی قصواء کے اوپر آپ کے لیے ایک کجاوا رکھا گیا، آپ اس کے اوپر بیٹھے، اس کے اوپر بیٹھ کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ اس میں اپنے 10 اہم چیزیں بیان کی، 10 اہم چیزیں بیان کی۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اس ٹکڑے کے اندر اللہ کے نبی نے 2 چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز مسلمان کے خون کی حرمت بیان کی۔ ان دماءکم، تمہارا خون اس طرح تمہارے اوپر ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، جس طرح فرمایا آج کے دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے۔ خون مسلم کی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا جس کسی نے جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کیا، جان بوجھ کے، دنیا میں نہ بھی پکڑا گیا، فرمایا یاد رکھنا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کو اس کے اوپر غضب ہوگا، ولعنہ، اور اس کی لعنت ہوگی، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے سخت اللہ رب العزت نے عذاب دیا ہے۔ سب سے اہم خطبہ، انسانی حقوق کا سب سے جاندار خطبہ۔ سب سے پہلی چیز
جس کو کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسلمان کی حرمت بیان کی، مسلمان کے خون کی حرمت بیان کی۔ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کے کہا تھا بیت اللہ تیری عظمت تیری شان بڑی ہے، لیکن یاد رکھنا ایک مسلمان کی عزت اس کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا مسلمان کی خون کی حرمت ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون جائز نہیں ہے الا ثلاث، مگر تین وجہ سے۔ کسی مسلمان کو مارنا تین وجہ کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا کون سے؟ پہلے فرمایا السیب الزانی، شادی شدہ بندہ زنا کرو اس کا رجم ہوگا۔ دوسری چیز فرمایا قتل کے بدلے قتل۔ تیسری چیز فرمایا اگر مسلمان تھا مرتد ہو گیا اس کو مار سکتا، اور یہ کام کرے گی حکومت وقت، ہر بندہ اپنے آدمی کو۔ ان تین وجہ سے فرمایا کسی مسلمان کا قتل جائز ہے، نہیں تو کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں۔ تیسری حدیث فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ساری دنیا بھی تباہ ہو جائے اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں۔ اتنی مسلمان کے خون کی حرمت میں ہے۔ تو سیدھی فرمایا لو ان اہل السماوات والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبهم اللہ فی النار۔ یاد رکھنا اگر اہل سماوات، اہل آسمان، اہل زمین ایک مسلمان کے خون میں سارے کے سارے شامل ہونا، فرمایا اللہ رب العزت سب کو الٹا کر کے جہنم میں ڈال دے۔ یہ مسلمان کے خون کی حرمت ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَأَمْوَالَكُمْ، تمہارا مال بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے۔ مال کیسے حرام؟ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے کے ساتھ نہ باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ۔ چوری، ڈاکہ، فرار، ڈکیتی سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے باطل طریقے۔ صرف یہیں پہ بس نہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ دوسرے مقام پر فرمایا اس طرح بھی نہ کھاؤ کہ تمہارے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئے تو تم کہو کہ چلو بادشاہوں کے پاس لے جاؤ، پھر وہاں پہ جاؤ تم ان کو لے کے کچہریوں کے اندر جا کے رشوت کے ذریعے پیسہ کھاؤ، وکیل کے ذریعے پیسہ کھاؤ۔ فرمایا یہ سارے طریقے حرام ہیں، کسی مسلمان کا پیسہ کھانا بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ شراب، یہ پانسے، یہ ساری چیزیں جتنے تم کھیل کھیلتے ہو شرطیں لگا کے، فرمایا یہ سارے حرام ہیں، رجس من عمل الشیطان، سارے شیطان کے کام ہیں۔ جوا لگا کے، میچ کے، سارے حرام ہیں۔ فرمایا تمہارا مال بھی ایک دوسرے کو اوپر اسی طرح ہے جیسے تمہارا خون ہے۔ تیسری چیز فرمایا آج کے بعد تمام جو جاہلیت کے کام تھے نا وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار آج کے بعد جاہلیت کے جتنے کام تھے سارے میرے پاؤں کے نیچے ختم ہو گئے، کوئی جاہلیت کے کام نہیں چلے۔ اور ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اربعٌ فی امری اربعٌ فی امتی من امر الجاہلیت، چار کام ایسے ہیں جو جاہلیت کے کام ہیں لیکن میری امت نہیں چھوڑی۔ الفقر فی اللسان، فخر کرنا، میں چودھری تم کمی۔ الفقر فی النساب والطعن فی الانساب، فرمایا اپنے نسب میں فخر، کسی دوسرے کے نسب میں طعن کرنا برادریوں کی وجہ سے، قبیلوں کی وجہ سے، فرمایا میری امت میں یہ کام نہیں جائے گا۔ اور ہے یہ کام ہے، ہم کسی ذات چھوٹی ذات والے کو ہم بندہ نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں، اور فلانا وہ تو موچی ہے، وہ تو کمیار ہے، وہ بندہ نہیں۔ فرمایا سارے ختم، لیکن فرمایا یہ چار کا میری امت نہیں چھوڑ، دو یہ عیسیٰ فرمایا بننے آگا نوحہ کا، مر گیا کوئی نوحہ کا،
اللہ معافی دے کو مر نہ جائے، گھر میں سے آوازیں سننے والی ہوتی ہیں اور شاید ہمیں یاد ہی چھوٹ آتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے آپ بھی سارا کام ہے، اس کے علاوہ تو میرا کام ہے ہی۔ پہلے دن رو رو کے ساری باتیں جاہلیت والی کر کے اگلے دن کہہ رہتا ہے پوری پہ بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں جی اللہ کی فرمانیں گے میں تو پہنچ دوں۔ صبر اس وقت نہیں، صبر سبھی کا جب شروع ہوتا ہے اس وقت ہی صبر ہوتا ہے، رو رو کے صبر نہیں آتا۔ تو تیس چیز اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت بھی ان ستاروں کی وجہ سے کفر کے اندر جائے۔ ستارے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یار بار روز اٹھاتے ہیں، یہ برج ستارہ یہ ہو سور یہ اتنے تیز لیکن اتنے دن تک جو پیدا ہوا اس کے لیے یہ ہوگا، کوئی اخبار ہم اٹھا کے دیکھ لیں روز کا ٹائٹل اس کے اوپر یہ لازمی چھپا اور کچھ ہو نہ ہو۔ یہ 4 کام اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت سے۔ چوتھی چیز جو آپ نے فرمائی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا جاہلیت کے سارے خون ختم۔ جو جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تھا وہ آج حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں ختم کرتا ہوں۔ کیسے فرمایا وَدَمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جاہلیت کے سارے خون ختم۔ وَإِنَّ أَوَّلُ دَمٍ أَعْظَمُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیعۃ بن الحارث، فرمایا جو سب سے پہلا خون میں معاف کرتا ہوں وہ اپنے خونوں میں سے ہے، وہ ابن ربیعہ بن حارث کا ہے۔ کانا مسترضعا فی بنی سعد، وہ بنی سعد میں دودھ پیتا تھا، فقتلته حذیل، اس کو حذیل قبیلے والوں نے قتل کر دیا، اس کا آج خون میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے ہے ایسی مثال؟ بندہ کسی کو کوئی اور کہے کہ یار میں آج کے بعد یہ کام چھوڑ رہا ہوں اور سب سے پہلے بھائی یہ میرے ساتھ جو زیادتی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، کوئی ہے ایسی مثال؟ حج کرنے آسان ہیں، عمرے کرنے آسان ہیں، نمازیں پڑھنی آسان ہیں، یہ جملہ بہت بولنا مشکل کہ میں اپنے خاندان کا خون سب سے پہلے معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت دی کہ تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تمہاری اندر محبت ڈال۔ جب یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر 2 بھائی اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھاتے ہو تو اپنا فخر نہ کیا کرو کہ ہم 2 بھائی بیٹھ کے روٹی اکٹھے کھاتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جن کے 10 بھائیوں ایک رہ جاتا ہے، انہوں کو اللہ تعالیٰ فوت کر دیتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بھی شکر ادا کرو۔ نہیں تو جس کا بھائی دنیا سے چلا جائے نا اس سے پوچھ کے دیکھنا کہ پیچھے گزرتی کیا، پیچھے کیا بنتی ہے، ذرا پوچھ کے دیکھنا اسے۔ اب یہ ہم لڑتے رہتے ہیں، لڑائی کٹائی مار، روٹی نہیں کھانی، تیرے ساتھ میری دیواریں علیحدہ، کھانا پینا علیحدہ، تیرے بچوں کی وجہ سے لڑائی، آج یہ لڑائیاں، بھائی چلا جائے پھر پتہ چلتا ہے قدر۔ سب سے بڑی نہیں۔ 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا جاہلیت کے سارے سود ختم۔ ربا الجاہلیۃ موزون، فرمایا جاہلیت کے سارے سود ختم۔ یہ باہر کرسی دے دیں بزرگ آئیں۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَزَوْ رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْزُوعٌ كُلَّهُ، فرمایا یاد رکھو جاہلیت کے سارے سود ختم۔ اور سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا میں عباس رضی اللہ عباس بن عبد المطلب نے جس کو پیسے دیے تھے سود کے اوپر، سب سے پہلے میں وہ سارے سود ختم کرتا ہوں۔ اس وجہ سے سارے سود ختم آج کے بعد۔ سود ہم نے سمجھے کچھ نہیں، یقین ہم نے سمجھے کچھ نہیں، سود کو ہم نے سمجھے کچھ نہیں۔ ان کرے حدیث پڑھ کے نا بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا سود کے 70 دروازے ہیں، سب سے جو چھوٹا دروازہ ہے جب کھلتا ہے تو ایسے ہے جیسے انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ ہم پتہ کیا کہتے ہیں، لو جی بینک جو ملازم ہیں وہ تو اپنی کر کے کھانا ہے، تو اپنی کر کے کھانا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اپنے فرمایا سود لینے والا، دینے والا، اس کو لکھنے والا، اس کو گواہ بنانے والا، سارے اس میں برابر کے شامل، کسی کے گناہ میں ذرا برابر بھی کمی نہیں۔ میرا ایک شاگرد ہے، وہ میرے پاس پڑھتا ہے، ابھی بھی تو میں نے اس کو تھوڑی سی اسی والے سے سود کے والے سے گائیڈ لائن ہوئی اس کے ساتھ، تو مجھے وہ اپنے ٹیچر سے، اسکول کے ٹیچر سے پڑھتا تھا تو اس کے والے سب کہیں بینک میں ملازم تھا،
کہتا کہ میرے والد صاحب بینک میں ملازم ہیں، ان کی ایسے ایسے تنخواہ ہے، یہ وہ بچہ کہتا ہے سر جی میں نے تو حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لکھتا ہے جو گواہ ہے وہ سارے اس میں شامل. وہ ٹیچر آ کے اس کو غصہ کر رہا، اس نے کہا اور کیا کریں؟ بچے کو پوری گائیڈ لائن دی ہوئی تھی. میں نے بچہ کہتا جی سر بات سنو میری، ایک مزدور جو ہے نا، مزدور آج کل 700 800 900 روپیہ دیہڑی لیتا ہے. اگر 800 کی دیہڑی لیتا ہے تو 24,000 روپये مہینے کا بنتا ہے. اگر وہ یہ کام کر لے تو میرے خیال حرام سے تو بچ جائیں. ٹیچر پھر آگے سے غصہ کر گئے. لیکن یاد رکھیے سود ہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرما دی وہ بالکل حق ہے، چاہے جو مرضی چاہے. ہم جو مرضی کہتے رہے کہ جو اپنی کر کے کھاتا ہے جیسے مرضی کھائے، اللہ کے نبی نے فرما دیا حق ہے. فرمایا جاہلیت کے سارے سود ختم. اللہ کے نبی نے فرمایا میں خواب میں میرے پاس جبریل آیا، مجھے لے کے گیا. کئی مرتبہ اللہ کے نبی کو خواب میں بھی اس طرح کے دیدار. فرمایا ہم ایک نہر کے پاس سے گزرے، وہ خون کی نہر تھی. اس نہر کے اندر ایک آدمی غوطے کا آ رہا تھا. جب وہ کنارے پہ آتا تو ایک فرشتہ کھڑا اس کے سر میں پتھر مارتا ہے، وہ دوبارہ پھر درمیان میں چلا جاتا ہے. فرمایا میں نے پوچھا جبریل یہ کیا؟ فرمایا جبریل نے مجھے اشارہ کیا کہ آگے چلیں. فرمایا میں تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے آگے جا کے جبریل نے بتایا کہ جو خون کی نہر میں آدمی تھا یہ سود کا کام کرتا ہے، جس کو یہ عذاب ہو رہا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن فرشتہ نکلنے نہیں دیتا، سر میں پتھر مارتا دوبارہ پھر اندر. چھٹی چیز اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے بارے میں. اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، یاد رکھو اپنی عورتوں کے بارے میں رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. عورتوں کے بارے میں بڑے بڑے پھرتے ہیں اسلام جی ہم عورتوں کو حقوق دیں گے، سال بعد پلے کار اٹھا کے آ جاتے ہیں 8 مارچ کو ہم عورتوں کو حقوق دیں گے. یہ حقوق کائنات کے امام حجۃ الوداع کے موقع پر جو حقوق دیے ہیں کوئی دنیا کا آدمی حقوق نہیں دے سکتا. فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے اللہ کی پناہ کے ساتھ ان کو پکڑا. واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، تم نے ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا. یہ چیز بیان کرتے پھر اللہ کے نبی نے آگے 7ویں نمبر پہ خاوند اور بیوی کے حقوق بیان کیے. فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، ان کے اوپر ان عورتوں کے اوپر بھی حق ہے. اللہ يُؤْتِيَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، کہ تمہارے بستر کے اوپر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو. فرمایا فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر وہ ایسے کرے بھی پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ایسی مار مارنی ہے جس سے اس کے زخم نہ پڑے، اس کو نقصان نہ ہو، اس کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے. پھر فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خود تو لٹھے کا سوٹ پہنے، بیوی کو تو کپڑے نہ لے کے دے. فرمایا نہیں، باہر تو جائے KFC اور باربیکیو تو کھاتا رہے، گھر میں سبزی نہ لے کے دے. فرمایا ایسے نہیں ہوگا. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے اوپر اس کو رزق دینا بھی ہے، اس کو کپڑے پہنانا بھی اچھے طریقے کے ساتھ. یہ سارے حقوق اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کیے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں، یاد رکھنا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی. فرمایا اگر سیدھی کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے. فرمایا یاد رکھو فاستوصوا بالنساء، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ. اللہ کے نبی کا اپنا عمل کیا ہے؟ ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج کرواتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر میں نے کام کروا دیا تو شاید مرانے مرید ہو جاؤں. کوئی بات نہیں، ہوتے ہیں تو پھر کیا ہو گیا یار، اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور ایک عزیز ہیں چونکہ وہ اپنے گاؤں میں چودھری کرواتے ہیں، وہ بیچارہ مجھے ایک دن کہتا یار اسی طرح بیچارے کا نا کام کروں تو بھی بڑھیاں کے نال ڈالتے ہیں. خود ہی مجھے کہہ رہے چودھری بندہ تو جس طرح کام کرو تبھی ڈالتے تو تاکہ کہتا خیر جب تمہیں اسی کہہ دی تھی رانے مری تھی کہنا جی سننا تھا کہتا اسی یہ گل باہر کیوں کہنا چودھری پتہ ہے باہر تو چودھری بندہ کر تو کیش ہے. یہ ہماری حالت ہے کہ ہم سنت سمجھ کے بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. آٹھویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ کو مضبوطی سے سامنے دینا. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن اعْتَصَمْتُم بِهِ کتاب اللہ. یاد رکھنا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے. اس قرآن کو پس پشت ڈالا جس کی وجہ سے آج ہمارے حالات ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کو مضبوطی سے تھام.
تم گمراہ نہیں ہو، ہم نے اس کو چھوڑا باپوں پیروں فقیروں کی باتوں میں پڑ گئے جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، ہم نے سمجھا شاید دین بڑا مشکل ہے، جناب ترجمہ پڑھنا قرآن مجید کا ترجمہ، نہیں 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 نہیں، یہ تو کام ہمارا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ مولوی کہتا ہی نہیں پڑھو، کیوں؟ اس کو پتہ ہے اگر پڑھ لیا تو عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، میری دال روٹی بند ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کتاب اللہ کو اگر تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے اس کو چھوڑا، درد درد کی ٹھوکریں کھا رہے، درد درد کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کو چھوڑا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں شاید تلاوت کرتا ہوں صرف مجھے بڑی برکت ملی، ٹھیک ہے تلاوت کی بھی اپنی برکت ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ صرف تلاوت ہی کیا حافظ ہونا ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی کے سارے صحابہ حافظ ہوتے ہیں، سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے حفاظ نہیں ہیں، قاری نہیں ہے، لیکن فہم سب کے پاس ہے۔ نویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے اعلان کر کے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فِيمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اگر تم سے سوال کیا جائے کہ میں نے تمہیں کیا کہا تو تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، کہا قَالُوا نَشْهَدُ، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ، تحقیق آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ، اور اس کا حق ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ، اور ہمیں نصیحت کر دی، فَقَالَ بِإِصْبَعِ السَّبَّابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، حضرت جابر راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی اس سبابہ انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، وَيَنْكِتُهَا إِلَى النَّاسِ، اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام آج ان کے اوپر مکمل پہنچا دیا۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنی سبابہ انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، کبھی آسمان کی طرف کبھی لوگوں کی طرف، یا اللہ تو گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ گواہی دے رہے ہیں سارے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما ترکت شیئن یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ، یاد رکھو کوئی ایسی چیز میں نے نہیں چھوڑی جو میں نے تمہیں بتائی نہ ہو جو تمہیں جنت کے قریب کرتی ہو جہنم سے دور کرتی، میں نے ساری چیزیں تمہیں بتا دی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ یہی آیت پڑھ کے یہاں پہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ جراء حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان رسالۃ، کوئی یہ کہ دین میں نیا کام کر کے کہ یہ بدعت حسنہ، فرمایا اس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ دین اسلام میں خیانت کی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ ایسے چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، فرمایا اس نے یہ خیال ہے، اس نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے نبی نے دین پہنچانے میں کیا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے تو اپنا مکمل دین پہنچا دیا، صحابہ کرام نے گواہی دے دی قد بلغت وأديت ونصحت، اللہ کے نبی نے فرما دیا اللہم اشہد اللہم اشہد، لیکن ہمیں سمجھ نہ آئی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا خبردار وإني فرضتكم على الحوض وأكاسبكم الأمم، میں تمہارا حوض کوثر کو پر انتظار کروں گا اور امت کے کثرت ہونے پر میں فخر بھی کروں گا۔ فلا تصفد وجہی، میرا چہرہ سیاہ نہ کروانا۔ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ فرمایا میرے پاس ایک گروہ آ رہا ہوگا، درمیان میں اس کے حائل ہو جائے گی دربار، میں پوچھوں گا یہ کون لوگ ہیں، ان کے چہرے تو چمکتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے رکھتے ہیں، ان کے 5 کلیان چمک رہے ہیں، میرے پاس آنے دو۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی باتیں کر لی تھی، اس وجہ سے آپ سے دور رہے۔ اور میں سحقن سحقن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو، میرے بعد انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ 10ویں چیز اس خطبے کی آخری چیز، اللہ کے نبی نے اپنا عملی نمونہ پیش کیا۔ سب سے پہلے اپنی چیزیں ختم کی، مسلمان کی حرمت بیان کی، اللہ کے نبی نے ساری زندگی عمل کر کے دکھایا کہ بیٹی کے پیٹ میں نیزہ بھی لگا، اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا اسلام قبول ہے لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ چچا کا قاتل ہے۔ کون سا چچا؟ میرے حمزہ؟ جی اللہ کے نبی میرے حمزہ کا قاتل۔ میرے حمزہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے دودھ شریک بھائی بھی، رضائی بھائی بھی، چچا صاحب بھی، چچا بھی لگتے ہیں رشتے میں، بچپن کا جرانہ بھی، اتنے رشتے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں تو نے میرے چچا کو چھین کیا تھا، جا تیرا بھی اسلام کو ہے۔ تو ایسی مثال ہمارے دے دو مثال۔ رمضان مبارک میں ادھر ایک میرا دوست آیا تو اس نے اپیل کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوتا ہے کہ میں نے بھی اس کی تعریف کی تھی،
کن کر اتنے ظلم اس کے اوپر ہوئے نا، اتنے ظلم ہوئے. میں سوچتا تھا، میں کہتا یار یہ بندہ مر جاتا اگر اتنی. پولیس والوں نے ظلم کیا، اس کو سسرال والوں نے نا اخیر کر دی اس کو مروانے، اخیر کر دی. اتنا پولیس والوں سے مروایا اس کو، پھر اس کے بعد اس کو خود انہوں نے اتنا مارا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کو بندہ ایسا پیدا ہوا، کسی نے دیکھ لیا، اس نے ویڈیو بنا لی، اس کے اوپر جو ظلم ہوتے تھے تھانے کے اندر چلے گا. دوبارہ پھر اس کے اوپر پرچہ، اس کو لے کے گئے. پیچھے وہ بندہ کہتا میں نہیں اس کو جانتا، وہ آ گیا میرے پیچھے. بات ختم کرنا چاہتا ہوں ذرا. اس نے پیچھے سے آ گیا وہ بندہ، اس نے کہا کہ یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اس قاری صاحب کو کوئی قصور نہیں. وہ تھانے دار بڑا پریشان ہو کہ یار یہ ویڈیو میں تو اس کے اوپر ظلم ہے، انہوں نے پرچے میں پتہ نہیں کیا کیا لکھوایا. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اس کو نا فلاں تاریخ کو بلا لیتے ہیں. پھر دوبارہ 12 تاریخ کو بلایا. یقین کریں وہ کہتا ہے کہ میں جب تھانے میں پہنچا نا تو میں اکیلا ہی تھا، اور میرے سسرال والے پھر کہتا پوری لشکر لے کے آئے، پورا گاؤں ایک طرف تھا، اکیلا بندہ ایک طرف. کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہ گیا تو وہ بندہ پھر آ گیا. آگے کہتا ہے یہ ویڈیو موجود ہے میرے پاس، 8 ویڈیو ہیں جتنا انہوں نے ظلم کیا. کہتا میرے سامنے تھانے دار اٹھا، اس نے میرے سالوں کو نا کہتا ٹھٹے مار مار کے نا اس نے حوالات میں بند کیا. کہتے حوالات میں بند کیا. کہتا میری بیوی کو میرے پاس نہیں بھیجتے تھے، بیوی کہتی میرے ساتھ تھے، اس کو میرے پاس نہیں بھیجتے تھے. کہتا میں ابھی تھانے سے گھر نہیں پہنچا. کہتا میری بیوی گھر موجود تھی، پورا گاؤں میرے دروازے کے آگے تھا کہ اکرام تو بول صحیح، تو کیا چاہتا ہے، تو جو کہے گا کریں گا. ان حالات میں وہ 3.5 لاکھ کا مقروض بھی ہوا. یقین کرے 3.5 لاکھ کا مقروض. یوں کھڑا کہتا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. یوں کھڑا کے کہتا جاؤ تم سب کو معاف کر دیا. کہتا جاؤ تھانے والوں کو کہہ دو میرے سالوں کو چھوڑ دے، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا. ہے کوئی مثال؟ اللہ کی جس گاہ نعمت کی توفیق عطا